ابو سعید بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو شخص کسی مصیبت میں مبتلا ہو اور وہ اپنے کپڑے پھاڑے اور اپنے چہرے پر مارے تو وہ ایسا ہے گویا اس نے نیزہ لیا اور وہ اپنے رب عز و جل سے لڑ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس شخص کو کوئی مصیبت پہنچے تو اسے پہلے دن وہی کام کرنا چاہیے جو 5ویں دن کرنا ہے، مطلب یہ کہ اس کو صبر کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من سعادت العبد رضاہ بقضاء اللہ تعالی، بندے کی خوش قسمتی میں سے یہ بات بھی ہے کہ وہ اللہ جل جلالہ کے فیصلے پر راضی رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے تھے اللہ جل جلالہ نے لوح محفوظ میں سب سے پہلے جو بات لکھی وہ یہ ہے بے شک میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہے۔ جو شخص میرے فیصلے کو تسلیم نہ کرے، میری آزمائش پر صبر نہ کرے اور میری نعمتوں کا شکرانہ ادا نہ کرے، وہ اپنے لیے میرے سوا کسی اور کو رب تلاش کرے، اور جو میرے فیصلے کو تسلیم کرے، میری آزمائش پر صبر کرے اور میری نعمتوں کا شکر ادا کرے، میں اس کو صدیق لکھوں گا اور اسے قیامت والے دن صدیقین کی صف میں اٹھاؤں گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس فرمان کو بار بار سن کر اپنی زندگیوں میں صبر کے نور کو حاصل کرنے میں کمی نہ کیجیے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اور سب سے بہترین بندے کے خیر خواہ نبی پاک علیہ السلام ہے، اللہ کی ذات ہے۔ پیارے زاہد صدیقی صاحب، مجھے خوشی ہوئی آپ بھی شریک بزم ہوئے، تمام یاران محبت آپ تمام کے شریک ہونے پر میں خوش ہوتا ہوں۔ آپ تمام کو اللہ ساری خوشیاں، بھلائیاں، برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے ایمان کی کوہان بلندی رب کے سامنے جھکنا ہے۔ حضرت وہب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جو شخص کسی دوسرے کے پاس موجود چیز کو دیکھ کر غمگین ہو، یعنی اپنے بھائی کے رزق پر اس سے حسد کرے، وہ اپنے رب کے فیصلے پر خفا ہوا، ناراض ہوا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اے داؤد علیہ السلام، اگر تو میرے ارادے کے سامنے سر تسلیم خم کر دے تو میں اس کام میں تجھے کفایت کروں گا جس کا تو ارادہ کرتا ہے، اور اگر تو میرے ارادے کے سامنے نہ جھکے میں تجھے تیرے ارادے میں تھکا دوں گا، پھر وہی کچھ ہوگا جو اللہ کی مرضی ہوگی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں وہی کچھ چاہتا ہوں جو اللہ چاہتا ہے، اگرچہ میرا نفس نافرمانی کو پسند کرتا ہے۔ حضرت میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو شخص اللہ رب العالمین کے فیصلے پر راضی نہیں رہتا اس کی بیوقوفی کا کوئی علاج نہیں ہے۔ حضرت عبدالعزیز بن ابی رواد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جبہ قبہ پہننے، سرکہ اور جو کھانے میں شان نہیں، بندے کی شان اپنے رب سے راضی رہنے میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے تھے انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ایک نبی علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں اس تکلیف کی شکایت کی جو ان کو پہنچی تو اللہ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ آپ کب تک میرے ہاں شکایت کرتے رہیں گے، میں خالق شکوہ و شکایت نہیں ہوں، عالم غیب میں آپ کی شان اس طرح ظاہر ہوئی، بس میرے فیصلے کی اچھائی پر ناراض نہ ہو۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی خاطر دنیا کو بدل دوں اور آپ کے سبب سے لوح محفوظ کو بدل دوں اور آپ کے لیے وہ فیصلہ کروں جو آپ چاہتے ہیں؟ اور میں نہیں چاہتا
اور وہ کام ہو جو آپ کو پسند ہے، وہ نہ ہو جو میں چاہتا ہوں۔ مجھے اپنی عزت کی قسم، اگر یہ بات دوبارہ آپ کے دل میں آئی تو میں آپ سے نبوت چھین لوں گا اور آپ کو جہنم میں ڈال دوں گا، اور میں اس کی پرواہ نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں پر ایک وضاحت ضروری ہے۔ علماء کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ معصوم یعنی انبیاء کرام سے نبوت چھین لینا صحیح نہیں، لہذا جو کچھ یہاں ذکر کیا گیا وہ فرض اور تقدیر کی صورت ہے، اور اللہ جن باتوں سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے ان کا وقوع ہونا ضروری نہیں۔ اس بات پر غور کرو، اللہ خوب جانتا ہے۔ برادران اسلام، حضرت محمد بن شفیق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک مرتبہ میں نے اپنی والدہ کے لیے خربوزہ خریدا لیکن انہیں پسند نہ آیا اور وہ ناراض ہو گئی۔ میں نے کہا، امی جان آپ کس پر ناراض ہیں، بیچنے والے پر یا خریدنے والے پر یا اس کے خالق پر؟ اللہ رب العالمین کی قسم، اس کو پیدا کرنے والا سب سے بہترین خالق ہے، اور اسے بیچنے اور خریدنے والے نے آپ کو وہی دیا جو ازل میں آپ کے حصے میں رکھا گیا تھا۔ فرماتے ہیں، یہ سن کر میری امی جان نے بخشش طلب کی اور توبہ کی۔ توجہ طلب گفتگو، توجہ طلب قیمتی باتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، میں اپنی زبان پر انگارہ رکھوں تو یہ مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں کسی ایسے کام کے بارے میں جو واقعہ ہوا یہ کہوں کہ یہ کیوں واقع ہوا۔ یعنی اللہ کی رضا یا اللہ کی قضا پر راضی نہ رہنا، یہ صوفیہ کرام کی تعلیمات کے منافی ٹھہرا ہے۔